نہیں کہ ان کی نظر سے آپ یہ مختصر سمجھ لیں کہ ان کی نظر یہی فائدہ ہے کہ بکری نے دودھ دے دیا یا کچھ ایسے ہو گیا، بلکہ ہر رحمت ہر نعمت آنا شروع ہو جائے گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا، بیماریاں جانی شروع ہو جائیں گی، دشمن تم سے دور بھاگیں گے، ان کی جب رحمت آئے گی سارا تمہارا گھر بار گلزار بن جائے گا۔ یہی نہ سمجھے کہ بس نظر میں یہی بات ہے، نظر میں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں، ایک بات نہیں ہے، وہ نظر آپ کو خدا سے ملائے گی، خدا سے تم کو جوڑے گی، تمہارا گھر بار بنے گا، تمہارا خاندان بنے گا، وہ نظر بڑا کام کرے گی، ہر چیز میں کام کرے گی، اور ناممکن کو ممکن کرتی رہے گی، ناممکن جو چیزیں ممکن ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی کی نظر کوئی ایسی نظر نہیں، کوئی عام نظر ہے، اس میں ایک فائدہ، کروڑوں فائدے، خدا کی معرفت کے فائدے، خدا کے قرب کے فائدے، دنیا کے فائدے، دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں دور ہونے کے فائدے، رحمتیں اور اسباب راحت کے آنے کے فائدے، گھروں میں، روح میں، ہر چیز میں۔ ہاں ایسا سمجھے، یہ جو معجزے ہوئے یہ آپ کی رحمت کی نظر سے ہیں، جس چیز پہ نظر رحمت ڈالتے تھے اس چیز میں رحمت آ جاتی تھی۔ اگر کھانا تھوڑا ہوتا تھا تو لاکھوں بھی کیا ختم نہیں ہوتا تھا، دودھ کا پیالہ ہوتا تھا سارے پی کے تھک جاتے تھے، پھر دودھ ویسے کا ویسا۔ آپ کی نظر رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں جب ایک ولی کے متعلق کہتے ہیں تو اس ولی میں بات تو نہیں ہوتی، ادھر ان کا اثر ہوتا ہے کہ بدل گئی وہ کچھ شعر ہیں ایسے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، ایمان والے سے، تو ایمان والا تب بنے گا جب عاشق رسول بنے گا۔ ہاں کہ محبت عشق کا نام ہے، تو خدا کریے ہم کو آپ کو کیفیت اور اس کا جو مادہ ہے اس ایسی نصیب ہو، خیالی نہیں، خیالی سے انسان بدلتا ہی نہیں ہے، شاعر کتنا کچھ لکھتے ہیں، کتابیں والے کتنا کچھ لکھتے ہیں، بیان والے کچھ لکھتے ہیں، لیکن ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، ان میں رنگ نہیں ہوتا، باتیں سنو تو حیران، شعر سنو تو حیران، اور جا کے ان کو دیکھو بھی حیران، داڑھی بھی صاف، مونچھ بھی صاف، ٹی وی بھی لگی، اس نے اتنی کتابیں لکھی، یہ کیسے؟ اس کی تو تھوک میں بھی شفا ہونی چاہیے تھی، اس کی نظر میں بھی شفا ہونی چاہیے تھی۔ ایک اللہ والا تھا، اس کی بس پھوک میں شفا تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، روحانیت کا اثر آ گیا اس میں، کوئی بھی آتا تھا ایک پیچھے لگ گیا، اس نے کہا اس کی خدمت کروں، یہ مجھے یہ نکتہ بتا دے، یہ کیوں ہر چیز کو شفا ہو جاتی ہے، یہ پھوک مارتا ہے، پھر اس کے پیچھے سے کہ بھائی میں کچھ نہیں کرتا ہوں، بس میں درود پڑھتا ہوں، اس کو درود شریف میں محبت اور قبولیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو خدا کرے ہمارے تمہارے درود میں، نماز میں رابطہ خدا رسول سے پیدا ہو جائے، یہ گلے تک نہ ہو، کیونکہ یہ درود شریف، یہ عبادت، یہ قرآن بعضوں کے اندر تک نہیں جاتا، اثر نہیں ہوتا، اگر اندر تک چلا جائے پھر اثر شروع ہو جاتا ہے، نگاہوں میں اثر، زبان میں اثر، دعا میں اثر، کسی کو محبت سے دیکھے جائے گا نہیں، قید ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ ہاں تو ہم لوگوں میں وہ بات نہیں، اخلاص نہیں، اس لیے ہم لوگوں کا قرآن، نیت خوانی چیزیں سب زبان تک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے زبان تک ہے، آگے بھی مسئلہ چل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آقا جی نے ایک حدیث میں کہا تم صحابہ کو تنبیہ کی کہ تم شکر کرو کہ تم میں قرآن پڑھنے والے عربی ہیں، اجمی ہیں، جن جو اچھی طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتے، لیکن تم لوگوں کو بہت رحمت نصیب ہے، تمہارے بعد لوگ آئیں گے وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، تیر کی طرح الفاظ خوبصورت کریں گے، اور ایسا ان میں بات ہوگی، لیکن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن شریف پڑھیں گے، یہ چیزیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اس کا مفہوم ہے وہ ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں جائے گا۔ ہم بتاؤ ایسے کہا ہے، تو ہمارا تمہارا یہ بٹکا حلق تک ہی ہے، اب اس کو عورت مل گئی ہے، بچے پیدا ہو جائیں، اب یہی سوچ کے بیٹھا ہوا، وہ اسی دعائیں کراتا ہے، عورت شادی ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، میں کوئی ڈاکٹر لگا ہوں تمہارے باپ کا خادم ہوں، یہی چیزیں، عورت روٹھ گئی ہے، عورت ٹھیک ہو جائے، بس یہی کچھ کرنا تھا، ادھر اس طرف گیا ہی نہیں آقا جی کی طرف، اور بس وہ دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، دنیا کے فائدے تو ویسے ہی آ جائیں گے، تو بڑا فائدہ ہے، خدا بندے سے خود پوچھے رہتا تیری رضا تو آقا، اسی لیے جڑ خدا کی زبان تو بن جائے گا، کیا چاہیے تجھے، عورت کا باپ بھی سیدھا ہو جائے گا، بلکہ جس کو دیکھے گا سیدھا ہوئے گا، سیدھا نہیں ہوئے گا تو ویسے ہی دباؤ پڑتا رہے گا جب تک کہ تیری نظر اس پر ہے،
کہ تیری نظر خدا کی نظر ہو گیا. گھر ٹھیک کر لے گا، بار ٹھیک کر لے گا، عورت ٹھیک کر لے گا، ہر کسی کو ٹھیک کر لے گا. وہی بات دوسرا کہے گا اس کو اصل ٹھیک نہیں، اس کے پاس وہ نظر نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نظر ہے. ہاں تم کہو گے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا، نہیں ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا، وہ کہے گا ماننا پڑے گا، پھر مانے گا. تو ادھر تو جاتا ہی نہیں ہے. ہاں تجھے جو گھسنے نہیں دوں گا. کتنے سالوں سے آ رہا ہے، اور کتنے سالوں سے آ رہا، اور کتنا سن سن کے اس کو روپے میں 10% اثر ہوا، 90% باقی ہے. ہاں اب بیوی کو لگے کبھی اس کو پتہ نہیں کشمیر لے جاتا ہے، کبھی کدھر گھماتا ہے، میں وہاں چلا جاؤں، مجھے کیا پڑی تو جان، تیری بی بی جی جانے، میرا کیا دخل ہے بی بی جی کے ساتھ. بی بی جی کے پیچھے پھر رہا، بچوں کے پیچھے پھرے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، خدا جانے کیا ہوگا. چلو میں اس کو ادھر کھینچ رہا ہوں، یہ ادھر جا رہا. میں وظیفے اس لیے دیے تھے، ظاہر دیے اس لیے، لیکن بعد میں کہا یہ خدا رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے. ماں کی محبت ہو، باپ کی ہو، اولاد کی، سب کی ہو، لیکن خدا رسول کی محبت کا غلبہ ہو ساتھ، یعنی کہ ان سے نفرت ہو. لیکن یہ چیزیں خدا رسول کی محبت پہ غالب نہ آ جائیں. خدا رسول کی محبت ان محبتوں پہ غالب ہونی ساری چاہیے، لیکن ان کا غلبہ رہے، اللہ کی محبت کا اور حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت کا. اگر وہ غلبہ رہے گا تو آپ کی اولاد تھوڑی ہو، زیادہ ہو، مال ہو، جو کچھ ہو، آپ خدا رسول کے معاملے میں آپ ڈھیلے نہیں رہوں گے، وہ سارے کام آپ کریں گے، اولاد کے باوجود، کاروبار کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے. اگر وہ کمزور ہو گئی اولاد، ان کا محبت غالب، اب نمازیں نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں چھوٹ گئیں، تو پھر تو یہ بہت بڑی نقصان والی بات ہے. اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو، حکومت بھی کرے، سب کچھ کرے، اور خدا رسول کے معاملے میں مضبوط رہے، یہ سچا عاشق ہوتا ہے. صحابہ ایسے تھے، حکومتیں بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، خدا کی محبت میں بھی ایسے غالب رہتے تھے. ابو بکر کا ایسا حال تھا، حضرت عمر کا ایسا حال تھا، حضرت عثمان کتنے بڑے غنی تاجر تھے، ان کی خدا کی محبت، ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے. ان کے واقعات دیکھ لو، کیا ان کے پاس اولاد نہیں تھی، مال نہیں، سب کچھ تھا.